اچھا چھوڑیں علامہ، ہم دونوں ہی سرزمین کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لحاظ سے ہم ایک سرزمین کے سپوت ہیں۔ آپ کو کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، جہاں بھارتی ظلم و ستم کی بنیاد آپ ہی نے ڈالی۔ میں نے ہمیشہ کشمیر کا بیٹا ہونے کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ سراسر جھوٹ، آپ نے اس جنت نظیر وادی اور اس کے باشندوں کے ساتھ سنگین غداری کی، ان کے حق کے خود ارادیت کا اقوام متحدہ میں وعدہ کیا اور پھر اپنی موت تک اس کو وفا کرنے سے اجتناب کرتے رہے۔ آپ سارا الزام ہم ہی پر لگا دیں؟ آپ کے اپنے ملک میں کون سا امن و امان ہے؟ کیا وہاں سارے مسلمان خوش ہیں؟ جس مقصد کے لیے آپ نے وطن آزاد کروایا وہ مقصد تو کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ کے اپنے ملک میں اقلیتوں کو تحفظ نہیں۔ پاکستان تو دنیا بھر میں محبتوں کی بات کرتا ہے، یہی وجہ ہے جو ایک بار یہاں آتا ہے پھر یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ پاکستان جس مقصد کے لیے وجود میں آیا تھا، اسی مقصد کو آج کے نوجوان ناگے لے کر چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کو تو حقوق حاصل ہی ہیں اور اقلیتیں بھی اپنی مذہبی رسوم آزادی سے ادا کر رہی ہیں۔ شاید آپ حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں۔ کرتارپور میں سکھوں کی عبادت گاہ حکومت کے خرچے پر قائم کی گئی۔ کیا آپ کو ایسی مثال پوری دنیا میں کہیں ملتی ہے؟ ہندوؤں کے مذہبی رسوم کی ادائیگی میں مسلمان بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں کسی اقلیت کو ہجوم قتل نہیں کرتا، ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا۔ آپ کے ہندوستان میں تو نچلی ذات کے ہندو بھی محفوظ نہیں ہیں۔ دلتوں کے ساتھ ظلم و ستم کی داستان سے تو آپ بھی واقف ہیں۔ جہاں اتنی ساری قومیں بستی ہوں، جہاں اتنی ساری زبانیں بولی جاتی ہوں، اتنے مذاہب، اتنے کلچرز کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں، وہاں اتنے اختلافات ہونا کوئی بڑی بات تو نہیں۔ آپ ان اختلافات کو ہوا دے کر نفرت سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بھارت میں مودی کے آنے کے بعد شدت پسندی کو فروغ ملا ہے، لیکن حالات اتنے بھی برے نہیں۔ آپ ویسے ہی خیالی باتیں کر رہے ہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ حقیقت کو دیکھ کر منہ پھیر لینا اور سب کچھ ٹھیک ہے کا راگ الاپنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ میں راگ نہیں الاپ رہا، بلکہ ہم نے تو مسٹر جناح کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنانے کی پیشکش بھی کی تھی۔ جناح صاحب عظیم مدبر تھے، وہ آپ کی ان چالوں کو بھاپ چکے تھے، اسی کے پیش نظر انہوں نے آپ لوگوں کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ جناح صاحب کی دور اندیشی اور دیداوری کے کیا کہنے، انہوں نے کہا کہ میں آج تو وزیر اعظم بن جاؤں گا مگر آنے والے وقتوں میں آپ کی قوم مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دے گی۔ اور آج یہی تو ہو رہا ہے ہندوستان میں۔ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس نوکریاں نہیں، تعلیم نہیں، ہنر نہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں۔